بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میاں عامر۔ پچھلی کئی دہائیوں سے آج تک غدار، دھوکے باز، بے وفا اور مکار شخص کو میر صادق اور میر جعفر کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آخر یہ میر جعفر تھا کون، اور اس نے کس کے ساتھ غداری کی، کیا غداری کی، اور اس کو اس کی کیا سزا ملی؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بچے کی جو بچپن سے ہی نواب بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو نواب علی وردی خان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، نواب علی وردی نے اسے اپنی فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا، اور ساتھ ہی اپنی بہن کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی۔ اس نوجوان کا نام تھا میر جعفر۔ دوسری طرف میر جعفر نواب علی وردی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کا منصوبہ مکمل ہوتا، نواب علی وردی اپنی طبعی موت سے مر گیا۔ نواب کے مرنے کے بعد اس کے 23 سالہ نواسے سراج الدولہ کو نیا نواب بنا دیا گیا۔ سراج الدولہ بنگال کا کم عمر نواب تھا، اور بنگال سونے، چاندی اور دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ایک مشہور ریاست تھی۔ اس لیے ایک انگریز رابرٹ کلائی اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور 5,000 فوجیوں کو ساتھ لے کر پلاسی کے مقام پر آیا اور سراج الدولہ کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا، جبکہ سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 3,000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ جب سراج الدولہ کو رابرٹ کلائی کے منصوبے کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلے دستے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور رابرٹ کلائی کی فوج پر حملہ کرو۔ اس دستے کا کمانڈر ایک انتہائی ایماندار شخص تھا۔ وہ آگے بڑھا اور حملہ اتنی شدت سے کیا کہ رابرٹ کلائی اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور چھپ گیا۔ اسی دوران سراج الدولہ کی فوج کا دستہ بھی آگے بڑھا تو رابرٹ کلائی کی فوج نے اس کا جواب دیتے ہوئے ان پر ایک شدید حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سراج الدولہ کا تمام دستہ شہید ہو گیا۔ اب بقیہ 2 دستوں کو سراج الدولہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا، جس کی کمانڈ میر جعفر سنبھالے ہوئے تھے، لیکن میر جعفر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور لڑنے سے بھی انکار کر دیا۔ نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو بہت سمجھایا کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کے خلاف نہ جاؤ اور اپنے لوگوں سے غداری نہ کرو، لیکن میر جعفر حکمرانی حاصل کرنے کے لالچ میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اس نے الٹا نواب سراج الدولہ کو ہی زنجیروں میں جکڑ کر قید کروا دیا، اور سن 1957 میں اپنے ہی سپاہی سے سراج الدولہ کا سر قلم کروا دیا، کیونکہ انگریز کے ساتھ وہ یہ معاہدہ کر چکا تھا۔ اسی معاہدے کے نتیجے میں میر جعفر کو حکمران بنا دیا گیا، جو کہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ میر جعفر نے اس غداری کی وجہ سے حاصل کی ہوئی حکومت کو کچھ عرصہ چلایا تو اس کے دل میں پھر غداری کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی، اور اس نے ڈچ کے ساتھ مل کر انگریز سے ہی غداری کرنے کا سوچا، جس پر انگریز نے جلد ہی اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اسی دوران انگریز اتنے مضبوط ہو گئے کہ 200 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ اسی وجہ سے لوگ آج غداری، بے وفائی اور دھوکہ دہی کو میر جعفر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آج بنگال کے لوگ میر جعفر کی قبر پہ کھڑے ہو کر اسے نمک حرام کے لقب سے پکارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سراج الدولہ کو ایک فریڈم فائٹر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔